الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ قابل احترام بھائیوں اور بہنیں بھی اگر اس وقت تک جاگ رہی ہوں وہ بھی سماعت فرمائیں اپنی باتیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ مشکات کی روایت، مشکات حدیث کی ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے دنیا میں، تمام دینی مدارس میں پورے عرض پر جتنے مدارس ہیں سب میں پڑھائی جائے، تو عرب ہو یا عربی سب جگہ پڑھائی جائے۔ اس میں ایک حدیث نقل ہے، حدیث یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مشغول ہے، اور قرآن میں ایسا مشغول ہے اور ایسا لگا ہوا ہے کہ پڑھنے میں، تلاوت میں، سمجھنے میں، سوچنے میں مشغول ہو گیا ہے، بالکل دھن ہے اسے، یہی پڑھتے رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے۔ تو حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا قرآن میں مشغول ہے کہ اسے یہ فرصت بھی نہیں ملتی کہ مجھ سے دعا مانگے، دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، سن لیجیے، کسی اور کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا مشغول ہے کہ اسے دعا کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے، جو دعا مانگنے والوں کو میں دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اسے دوں گا بغیر دعا مانگے۔ یہ ایک حدیث قرآن کی اہمیت کے لیے، عظمت کے لیے کافی ہے۔ اب تک جا رہی تھی، اب کیوں نہیں جا رہی؟ اچھا، انگریزی میں جا رہی۔ تو میری خواہش تو یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت پر مجھ سے یہ حدیث سن لی اور اب آپ آرام کیجیے جا کے، اور زیادہ چیزیں مت سنیے۔ جو سن لیا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، اس لیے کہ اصل چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، بہت مختصر، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ نصیحت فرمائیے، مگر ساتھ میں ایک اور لفظ بھی کہتے تھے، اذنی فوجز، اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کیجیے مگر مختصر ہو۔ تو مختصر نصیحت دل میں بیٹھ جاتی ہے، لمبی لمبی باتیں دل میں نہیں بیٹھتی۔ اب آپ بیٹھے ہی ہیں تو ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد مطالبہ نہ کیجیے، کوئی سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ جانتے ہیں نا؟ کیا جانتے ہیں؟ صحابی تھے، بس نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ نہیں جانتے ہوں گے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اور ایک دن ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے کھنڈر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صبح کو موقع ملے گا سب خون ماروں گا میں۔ اتفاق کی بات یہ کہ جو قافلہ جس کو لوٹنے کے لیے بیٹھے تھے، اس قافلے میں ایک لڑکا تہجد کے وقت اٹھا اور اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا اس لڑکے نے۔ جب اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ ایسا اثر ہوا ان پر کہ انہوں نے کہا اللہ میاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور جا کے ایمان لیا۔ ساری بات ختم۔ ان کی روایت، ایمان لانے کے بعد یہ صحابہ میں بہت بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، کہا رسول اللہ سے درخواست کی
یا رسول اللہ اذنی فاوجی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے مگر بڑی مختصر ہو، مختصر نصیحت کیجیے۔ یہ مختصر نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں، دہراتا ہوں اسی کو، آپ نوٹ کر لیجیے اسے، نوٹ کر سکے اگر قلم نواز سے تو اس سے کر لیجیے، پینسل سے پین سے، اور اگر ذہن میں نوٹ کر سکیں تو سبحان اللہ، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ نوٹ کر لیجیے الفاظ بھی حدیث کے، اس لیے کہ جو نور، جو تاثیر، جو تسخیر اور جو قوت اللہ کے رسول کے الفاظ میں ہے وہ دنیا کی کسی انسان کے الفاظ میں نہیں ہے۔ بہت تاثیر ہے، بڑا نور ہے۔ ان کے الفاظ بھی یاد کر لیجئے اور پھر میرا ترجمہ بھی سیکھ لیجئے، رکھ لیجئے، ترجمہ سمجھنے کے لیے رکھ لیجئے اور الفاظ اللہ کے رسول کے یاد کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے اس درخواست کے جواب میں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، جس ملک میں رہو، جس خطے زمین میں رہو، جس کیفیت میں رہو، جس حالت میں، جن حالات میں بھی رہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے، خوف خدا دل میں رکھو، اس لیے کہ قلب کی ساری رونق، تمام تر رونق تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ جس دل میں نہیں ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ ویران کھڑر ہے، ٹوٹا ہوا کھڑر ہے۔ دل وہی کہلانے کا مستحق ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے کہ آپ سوچیں دنیا میں جتنا کرپشن ہے، جتنا فساد ہے، جتنی تباہی ہے، جتنی بربادی ہے، جتنی ہلاکتیں ہیں، سب اس لیے ہے کہ خدا کا خوف نہیں۔ یہ پیدا ہو جائے حالات بالکل بدل جائیں، یہ پیدا ہو جائے انسان بن جائے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ دل میں اگر تقویٰ پیدا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں بھی رہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، ابا ذر جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سبق یاد کیجیے، اتق اللہ حیث ما کنت، یا ابا ذر جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ سبق ہے اسلام کا پہلا سبق، نمبر 1۔ اور ایک مثلث بنائیے، کیا کہیں گے انگریزی میں؟ اینگل۔ تو اینگل بنائیے، ایک مثلث بنائیے، 3 کونے ہوں گے اس کے، ایک اللہ سے تعلق، ایک اپنی ذات سے تعلق، اور ایک بندوں سے تعلق۔ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں انسان کی ٹھیک ہو جائیں، انسان ٹھیک ہو جائے۔ مختصر سی بات ہے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، ابو ذر سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، ہمارا آپ کا سوال نہیں، ہم تو خطا کار گناہ گار ہیں۔ اس صحابی سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کریں، اس گناہ کے اثرات مٹ جائیں۔ یہ اپنی ذات کی بات ہے، اپنی ذات کی تربیت، اپنی فکر، اپنے کو سنوارنا، سدھارنا، اپنے کردار کی صحت کا خیال رکھنا، اپنے کردار کا میک اپ کرنا، کرتے رہنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے انسان کی۔ پہلی ذمہ داری جو اللہ سے تعلق ہوا، دوسری ذمہ داری اپنی ذات کی ہوئی۔ 2 باتیں ہوں گی، اس پر جتنا سوچتے چلے جائیں گے انسان سارے کے سارے خطا کار، کلکم خطاؤن، مشکات کی روایت، وخیر الخطائین کثیر التوابین، تم سب گناہ گار ہو انسانوں، سب خطا کار ہو، کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو۔ اور آپ میں سے کسی کو اگر یہ دعویٰ ہو کہ بھائی ہم سے غلطی نہیں ہوگی تو اسے مسجد میں رہنے کا حق نہیں، وہ فرشتوں میں جا کے رہے۔ یہاں رہنے والے انسان ہیں، انسانوں سے خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی۔ مومن کی پہچان یہ ہے گناہ کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر
گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو تو استغفار کہاں سے ہوگا؟ اور استغفار ہی پہچان ہے مومن کی، استغفار کرتا رہے. اس استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گناہ کیا ہے، ہر گناہ کے نتیجے میں دل میں ایک سیاہ داغ بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی اس کو دھونے کی فکر نہ کرے تو بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور اسی کو قرآن نے ران کہا، اللہ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں تمہارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اس ران سے اپنے آپ کے دل کو بچانا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، توبہ کرو، گڑگڑاؤ اللہ کے حضور، کچھ صدقہ کر دو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کسی غریب کو خوش کر دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بیوہ کی ضرورتیں پوری کر دو، کچھ کر دو نیکی کا کام. تم ہوا گناہ کا سیاہ داغ دھل جائے، گناہ کے برے اثرات ختم ہو جائے. یہ دوسری نصیحت اپنی ذات سے متعلق ہے. تیسری نصیحت ابو ذر غفاری کو فرمائی، وخالق الناس بخلق حسن. اور تمام مخلوق سے، مسلمانوں سے نہیں، خالق الناس اور تمام مخلوق خداوندی سے بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آ، اچھے انداز سے پیش آ، ہر ایک کا حق پہچان. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کی ذلت اور جس کی تحقیر کی جائے. کوئی دنیا میں انسان ہے، مومن مسلم کی بات نہیں، کسی انسان کی تحقیر آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اس کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا. ہر انسان کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے. ہر انسان کی عزت کریں، احترام کریں. آدم کا بیٹا اسے سمجھے، جہنم سے بچانے کی اسے فکر کریں. ہر انسان کا احترام کریں. اور یہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، شریعت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. فرض کیجئے کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہوں اور پڑوس میں کسی ہندو کی عورت جل رہی ہو، چیخے وہ کہ مجھے بچاؤ، کیا کریں گے؟ کیا شریعت کا حکم ہے؟ بتائیے. فرض کی نیت توڑ کر پہلے اسے بچاؤ تب نماز پڑھو. یہ فرض ہے، شریعت کا حکم ہے. حالانکہ وہ عورت تو مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن انسان ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کا ایک حق ہے آپ پر، انسانی حق ہے. اگر یہ بات میں نے سچی کہی ہے، اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے، مسجد میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں آپ کے چاروں طرف لوگ جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے بات نہیں؟ اس ملک میں ہر آدمی جہنم کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، بے حیائیوں میں مبتلا ہے، خدا سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، جہنم کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. آپ کیسے آرام سے سو جاتے ہیں؟ کیسے سکون سے دن گزارتے ہیں؟ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تو آپ سے پوچھے گا، میرے بندے تھے، میں نے انہیں پیدا کیا تھا، تمہاری طرح گوشت دیا تھا، خون دیا تھا، احساسات دیے تھے، جذبات دیے تھے، تکلیف اور درد کو محسوس کرتے تھے، تم نے انہیں جہنم سے نہیں بچایا. تمہارے پاس تو دین تھا، اسلام تھا، قرآن تھا. تو خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے درد دل کے ساتھ ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کیجیے. ہر انسان کا اپنی اپنی جگہ حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. غیر مسلم کا حق، پہلا حق یہ ہے کہ آپ اسے جہنم سے بچائیں. نہیں بچائیں گے تو کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ بات وہ بھی آپ کا دامن پکڑے گا اور کہے گا پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن تھا، پڑھتے تھے، جن کے پاس حدیث تھی، رسول کی سیرت تھی، سب کچھ تھا، جنہوں نے ہمیں نہیں بتایا، نہیں پہنچایا ہمیں. کل حشر کے میدان میں پکڑیں گے. اور ایک اور عرض کروں بات آپ سے، انسان کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ کے 75% مسلمان، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، سوچے سمجھی بات ہے جو میں نے پڑھا ہے، اب تک مطالعہ کیا، اور میرا مطالعہ غلط ہو تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتا دیجیے گا. 75% مسلمان اس وقت روئے زمین پر وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہے.
صرف 25ویں صدی ہیں لوگ جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا. صرف کی بات دوسری ہے، سمجھنے کی بات دوسری ہے. سمجھنے کی بات بہت آگے کی ہے. ان کے بارے میں کل حشر کے میدان میں اگر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میری امت کے اتنے لوگ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، دین سے واقف نہیں تھے، تم اپنی نمازوں پر اکتفا کیے ہوئے تھے، اپنی مٹھائیاں کھا رہے تھے، تمہیں غم نہیں تھا، فکر نہیں تھی، کوشش نہیں کرتے، کیوں نہیں پہنچے ان تک؟ ہماری خرابیاں یہ ہیں، غلطیاں یہ ہیں کہ جو مسجد میں آ گیا ہے اس سے تو بحث شروع کر دیتے ہیں، کیوں نماز کیوں پڑھی ہے، کیوں نہیں پڑھی، اور فقہ یوں ہے یا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، یوں ہے، اسی وجہ میں پڑھے ہوئے ہیں. یہ جو 75% نہیں آ رہے ہیں ان کی فکر کون کرے گا؟ اور کل حشر کے میدان میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا، وہ پوچھیں گے کہ میری امت کے اتنے لوگ ناواقف تھے دین سے، تم کیا کرتے ہیں؟ تو ان سے آنکھیں ملانے کی گنجائش میں نہیں ہو. علامہ اقبال نے کہا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو سارے جہان سے غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے عذرات قبول کر لینا، میرے نامہ عمل پر نگاہ نہ ڈالنا، میرے نامہ عمل کو مت دیکھنا، میری معذرت قبول کر لینا. ورحمیدانی حسابم ناگزیر، لیکن اگر تو نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ تیرا حساب دیکھنا ہی ہے بندے، تو نے اگر طے کر لیا ہے کہ میرا حساب دیکھ کر رہے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ خداوند ہے، میں بندہ ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں. اگر تو نے طے ہی کر لیا ہے کہ میں حساب تیرا ضرور دیکھوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ لے. لیکن ایک گزارش ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے مجھ سے حساب لینا، ان سے آنکھیں ملانے کی ضرورت مجھ میں نہیں ہے. کل حشر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش آئے گا، ان کو ہم دیکھیں گے، وہ سامنے ہوں گے. انہوں نے اگر کہا میری امت کے لوگ جن سے مجھے محبت تھی، تمہیں کیسے مجھ سے محبت کرنے والے لوگ؟ ایک ایک صحابی سے، ایک ایک امتی سے انہیں محبت ہے، ایک ایک امتی سے محبت ہے، ایک ایک امتی کی فکر رکھتے تھے. وہ اگر پوچھیں گے کہ کل تم اپنی نمازیں پڑھتے رہے، اپنے روزے رکھتے رہے، میری امت کی فکر نہیں کی، 75% وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، سینٹروں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں گلچھڑے اڑانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کی فکر کون کرے گا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ آج غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، وہ سب گویا جہنم رسید ہونے کے لیے، ایسا نہیں ہے. ان میں بے شمار سعید روح ہیں، بے شمار سعید روح ہیں. چنانچہ یہیں کا یہ امریکہ کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. یہاں ایک مسجد بن رہی تھی تو کچھ لوگ تھے، وفد بنا کر جا رہے تھے لوگوں کے پاس کہ چندہ لائیں، لوگوں سے روپیہ فنڈ لائیں اور مسجد بنائیں. تو پڑوس میں کچھ پنجابی پاکستانی لوگ تھے، وہ رات بھر گانا بجانا ان کے یہاں ہوتا رہتا تھا، ٹیکسی چلاتے تھے. میں بتاؤں گا نہیں محلہ جگہ ہے، صحیح واقعہ صحیح ہے. تو لوگوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ ان کے یہاں جائیں، مسجد کے لیے لائیں کچھ. انہوں نے کہا ایسے چند بندے کی پیسے ویسے کی یہاں پہ ضرورت نہیں، مت جاؤ. خیر نہیں گئے. تھوڑے دنوں کے 2-3 دن کے بعد میں آ گیا. رمضان قریب تھا، رمضان کا چاند جب آتا ہے تو اس وقت میں بھی نکل آتا ہوں. میں بھی آ گیا. میں جب یہاں پہنچا تو وہی وقت میرے پاس بھی آیا اور کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پاکستان کے، بہت شراب کباب میں لت پت ہیں، مسجد کے لیے کچھ فنڈ لینے ان سے پاس جائیں گے. میں نے کہا ضرور جائیے. کہا صاحب امام صاحب نے منع کر دیا. تو میں نے کہا جب منع کر دیا امام صاحب سے پوچھ کیوں رہا؟ پوچھ تو اسی لیے رہا ہو کہ دل میں کوئی گڑبڑ ہے، جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ، ضرور جاؤ. اور ان سے جا کر یہ کہنا کہ قریب میں مسجدیں بن رہی ہیں، آپ تو دیکھا نہیں کبھی، ہو سکتا ہے جاب ایسے وقت میں ہو یا مصروفیت کوئی اور ہو یا کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہو، میں نے دیکھا نہیں کبھی آپ کو، لیکن جب مسجد بن جائے گی
آپ کے بچے بھی آئیں گے اور لوگ بھی آئیں گے، ثواب تو آپ کو بھی ملے گا۔ چنانچہ وہ گیا، انہوں نے بیل بجائی، سحر کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ آنکھیں منتا ہوا پاکستانی آدمی نکلا، بہت غصے سے، اس نے دیکھا نیچے سے اوپر تک لوگوں کو، ان کے چہروں پر اتفاق سے داڑیاں بھی تھی، کچھ لباس وباس بھی دیندارانہ تھا، تو بہت غصے میں ان کو دیکھا، کہا کہیے کیا کام ہے مجھ سے؟ انہوں نے وہی بات کہی جو میں نے سمجھائی تھی کہ جا کے کہنا، تو مسجد بن رہی ہے، آپ کو تو دیکھا نہیں، کبھی موقع نہیں ملتا ہوگا، یا جب ایسے وقت ہوگی، لیکن جب بن جائے گی تو آپ کے بچے ہی پڑھیں گے اور لوگ بھی آئیں گے۔ وہ شخص، وہی پاکستانی شخص اپنے دروازے پر وہی بیٹھ گیا، بیٹھ کے رونے لگا، روتا رہا 20 منٹ تک روتا رہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس کو 20 منٹ تک روتا رہا، اور 20 منٹ کے بعد اس کی زبان کھلی اور اس نے کہا، اے اللہ تو بھی عجیب ہے، کتنا بڑا کرم ہے تیرا، میں تو تیرے دروازے پر کبھی گیا نہیں، جھانکا بھی نہیں میں، اور تو نے مجھے بھی اصلاح سمجھا کہ مسجد والوں کو بھیجا میرے پاس، تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ روتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر گیا اور اندر سے اپنی چیک بک لے آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میری چیک بک میں، میرے بینک بیلنس میں صرف $25,000 ہیں، یہ میں سب مسجد کے نام لکھ دیتا ہوں، میرا کل اللہ مالک ہے۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی، زندگی بدل گئی اس کی، مسجد میں آنے لگا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ تو آپ نکلنے کی کوشش تو کریں، کیوں مطمئن ہے اس پر کہ وہ چلا ہی جائے دوسری طرف؟ اس پر مطمئن نہ رہیں، یہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، غلطیوں میں ہیں، غفلت میں ہیں، معلومات نہیں ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہیں، مختلف وجوہ ہو سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تیسرا کہا، خالق الناس بخلق حسن، یہ تیسری نصیحت ہے۔ اب دہرا لیجئے حدیث کو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو گزر، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کچھ نوافل پڑھ لو، توبہ کر لو، تاکہ وہ برائی کا، گناہ کا اثر مٹ جائے، وہ کالا داغ جو لگ گیا ذہن پر، دل پر، وہ دھل جائے۔ اور تیسری بات یہ، خالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرو۔ یہ میں نے کہا تھا ٹرینگل بنتا ہے، مثلث بنے گا، اللہ کا حق، اپنا حق، بندوں کا حق، اور 3 حق اگر ادا ہو گئے تو آدمی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ خالق الناس بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک، اب مخلوق خدا میں آپ کے ماں باپ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا حق تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ان ماں کے قدموں میں تو جنت ہے، انہیں راضی رکھے بغیر تو جنت بھی نہیں ملے گی، ان کا یہ حق ہے۔ باپ کا حق یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر ایک نوجوان اپنے باپ کو صرف محبت اور عقیدت سے دیکھتا رہے، اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے محبت اور عقیدت سے، تو یہ دیکھنا ایک بار کا ایک حج مبرور کے برابر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح اگر جنت آسانی سے مل رہی ہے اور حج مبرور آسانی سے مل رہا ہے، تو ایک نوجوان تو 100 مرتبہ دن میں نظر ڈال سکتا اپنے باپ پر محبت و عقیدت سے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اور تمہاری اس بدگمانی سے بہت اونچا، پاک ہے وہ، یہ تم اپنے اوپر قیاس کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو اللہ ہے، جو دینا چاہے دے سکتا ہے، جو دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی۔ اب اللہ کی رحمت اور کرم، عنایت، فضل، احسان، بے پایاں محبت انسانوں سے، بے پایاں تعلق مومن سے، اس کے سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ سیاستہ کی تو نہیں ہے، لیکن اور محدثین نے اسے روایت کیا ہے، صحیح روایتوں میں سے ایک روایت، اور محدثین نے اسے لیا ہے۔ میں یہ آخری بات کہتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات، نہ کہتے کہتے ہی بہت سی باتیں میں نے کہی اللہ جی۔ تو
آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے گا، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب میں یہ کہوں کہ نبی نے فرمایا ہے تو دل کے دروازے کھول لیے. اگر دل کا کوئی دروازہ ہی بند رہ گیا یا شک کی کوئی لہر بھی گزر گئی تو ایمان خطرے میں آ جائے. اس لیے نبی نے فرمایا، سنیے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گناہگار بندہ اللہ کے حضور میں آئے. اللہ تعالیٰ اس سے کہا گا میرے بندے تیرا اعمال نامہ تو بس گناہوں سے پر ہے، کیا کروں؟ ہاں البتہ تو نے کلمہ پڑھا تھا، توحید کا مانتا تھا. یہ توحید کا کلمہ ایک طرف ہے اور تیرے اعمال بد ایک طرف ہے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ جنت میں تجھے کیسے کروں؟ تو بندہ کہے گا پروردگار میں جنت کے لائق تو واقعی نہیں ہوں. اب جو بھی سزا تو نے تجویز کی ہے ٹھیک ہے میرے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ لے جاؤ اسے اور جہنم کی طرف رخ کر کے اسے کھڑا کر دو. فرشتے لے جائیں گے اسے اور جہنم کی طرف رخ کر کے اسے کھڑا کر دیں. کھڑا رہے گا کچھ دن، ایک عرصے دراز تک کھڑا رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ پروردگار میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ جنت میں جا سکوں، کسی لائق بھی نہیں ہوں، گناہگار ہوں. تو نے جو سزا تجویز کی یہ بھی صحیح ہے، لیکن کم از کم اتنا کر دے کہ جہنم کی طرف میرا رخ کیے ہوئے ہے، جہنم کی چیخ و پکار، وہاں کی سزائیں، وہاں کی تکلیفیں سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور روح تکلیف محسوس کرتی ہے. کم از کم اتنا ہو جائے کہ میرا رخ پھیر دے جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے اس کے بعد تو کوئی درخواست نہیں کرے گا. وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی درخواست نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اچھا اس کا رخ پھیر دو جہنم سے رخ پھیر دے. کھڑا رہے گا کچھ دنوں تک. اس کے بعد پھر اللہ سے درخواست کرے گا کہ پروردگار میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ جنت جا سکوں، اور تو نے بڑا کرم فرمایا، میرا رخ تو پھیر دیا، لیکن کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے کہ مناظر تو دیکھوں گا وہاں کے کہ ہو کیا رہا ہے اندر کے مناظر ہی نظر آ جائے مجھے کم از کم. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تو کیسا وعدہ خلاف ہے، وعدہ کیا تھا کہ پھر نہیں مانگوں گا. وہ بندہ کہے گا پروردگار اس کے بعد کچھ نہیں کہا، اس کے بعد یہ آخری درخواست ہے، اس کے بعد کوئی درخواست نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا چلے جاؤ اسے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دو اسے، اور مناظر ادھر کے دیکھتا رہے. تو لے جائیں گے اسے کھڑا کر دیں گے، کچھ دنوں تک مناظر دیکھتا رہے گا. پھر جب وقت گزر جائے گا تو پھر یہ درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار جنت میں جانے کا لائق تو واقعی میں نہیں ہوں. اتنا ہو جائے کہ جنت کے دروازے کے اندر ذرا کھڑا کر دیا جاؤ، بس اتنا سا کرم فرما دے. اللہ تعالیٰ کہے گا بندے تو بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدے کرتا ہے، مکر جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنا وعدہ اپنا ہے، پھر درخواست کرتا ہے. وہ ایک بات کہے گا بندہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ بندہ وہ بات کہے گا تو اللہ کو ہنسی آ جائے گا. اللہ مسکرائے گا، ہنسے گا. بات کیا کہے گا وہ بندہ کہے گا پروردگار دنیا میں بھی میں نے تیرے دروازے کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، اب میں یہاں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تیرے دروازے کے سوا مجھے کوئی دروازہ معلوم نہیں، کروں تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی اور اس بندے سے کہے گا کہ جا جنت میں جہاں تک تیری نگاہ جائے وہ جگہ تیری ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. اللہ کی عنایتیں اتنی زیادہ ہوں اور ہماری غفلت اتنی زیادہ ہو، یہ بات ٹھیک نہیں. بدلیں اپنی زندگیوں کو، اور بدلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں پر زیادہ زور دینے لگیں، روزے زیادہ رکھنے لگیں. اس ملک کی یہ ضرورت نہیں ہے. آپ نمازیں فرض پڑھیں، نوافل بھی پڑھ لیں، کچھ روزے بھی رکھ لیں، نفلی روزے بھی رکھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت اس پر لگائیں کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچائیں. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت یہی ہے. چنانچہ مشکات کی روایت سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں
یہ مشکات کی روایت کتاب الفتن کی ہے، مطالعہ کرنا چاہیں کر لیں جا کے. اوحی اللہ الی جبریل یقرب مدینہ کذا و کذا، اللہ نے جبریل امین کو وحی کی کہ جبریل جاؤ اور فلاں فلاں بستی کو تہس نہس کر دو، الٹ دو، اس کی چھتوں کو الٹ دو، تباہ ہو جائیں سارے بندے. جبریل امین نے درخواست کی کہ پروردگار کیف ہو یا رب، اے پروردگار میں یہ جرأت کیسے کروں، کیف ہو یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قط، ان بستی کے رہنے والوں میں ایک ایسا بندہ تیرا رہتا ہے جو شب و روز نوافل پڑھ رہا ہے، شب و روز تیرا ذکر کر رہا ہے، شب و روز تلاوت کر رہا ہے، میں کیسے اس بستی کو لٹنے کی جرأت کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل امین سے کہا اقلب علیہ وعلیہم، اے جبریل جاؤ بستی کو الٹ دو، بستی والوں پر بھی الٹ دو اور اس شخص پر بھی الٹ دو جس کو تم نیک کہہ رہے ہو، جو ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے جبریل تم یہ کہتے ہو کہ میرا نیک بندہ ہے، اس کی بستی میں علی الاعلان میری نافرمانیاں چاروں طرف ہو رہی ہیں، اور وہ ذکر و فکر میں لگا ہوا لم یتمار فی ساعۃ قط، اس کے ماتھے پر شگن تک نہیں آتی، وہ ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے. جب بستی میں آگ لگ جائے چاروں طرف تو نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ہاتھوں میں بالٹیاں لے کر آگ بجھانے کا وقت ہوتا ہے. جب کسی ملک میں چاروں طرف خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو وہ دعوت کا وقت ہوتا ہے، تبلیغ کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے بچانے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس پر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے. خالق الناس بخلق حسن، یہ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخری پورشن میں میں نے بتایا نا، یہ بتایا کہ اگر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی تو میں اسے دعا کیے بغیر ان سے زیادہ دیتا ہوں جو دعا کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، اس کی اہمیت عظمت میں نے بیان کی قرآن کی، کہ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا انہماک رکھنا، اس کا سمجھنا سمجھانا، یہ اتنی غیر معمولی عبادت ہے. اس لیے کہ نبی سے فرمایا میرے بندوں کی، میری امت کی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن، بہت بڑی عبادت تلاوت قرآن. تو دعا کر لیں. کیا بھائی سوالات کی ہمت بھی ہے؟ گوشت پر سوال نہیں ہوگا، موت پر نہیں ہوگا، چاند پر بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ کوئی عمل ہی کیجیے. دعوت کی کیسے یہ ہے سوال ان کا ہاتھ پہلے اٹھا. یہ جاننا چاہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات اور عید کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ یہ تو بہت لمبی بات ہے بھائی. ہم نے ایک مضمون لکھا ہے اس پر کہ آپ عید کیسے گزارتے تھے، وہ بھی وہ مضمون پڑھ لیجیے گا. اور فرض کیجئے کہ وہ نہ کر سکیں تو ہماری ایک کتاب ہے آسان خاتون، ٹھیک ہے، اس میں دوسرے حصے کو لے لیجئے اور اس میں یہ مضمون مل جائے گا. آپ کے $8-10 خرچ ہوں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کام بھی چل جائے گا، سوال بھی پورا ہو جائے گا. جی سر. اور کوئی تبلیغ کے لیے کیا نام ہے؟ محمد بھائی کچھ اور نام رکھ لیا ہوتا ہے یار. محمد رسول، محمد رسول نام رکھا. اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خود رکھ لیا. ان کی غلط فہمی میرے بارے میں یہ ہے، بتائیے. نیا بات نہیں، نیا موضوع اپوزیشن کو کہتے ہیں. تو بھائی جان بات یہ ہے، محمد رسول صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ تبلیغ کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے، یہ سوال کر رہے ہیں. تو
غور سے سنیے اس جواب کو. سوال بھی بڑا اچھا ہے اور ہو سکتا ہے جواب بھی اچھا ہو جائے انشاءاللہ. تو قرآن میں ہے کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم سب خیر امت. خطاب ہے نا مسلمانوں سے. کون بد نصیب ہوگا جو اس کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنے کی فکر کرے گا؟ کون بد نصیب مسلمان ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میں خیر امت میں نہیں ہونا چاہتا؟ بھائی نہیں ہو سکتا نا. تو کنتم خیر امہ میں تمام مسلمان شامل ہیں، چاہے دیہات کا حل چلانے والا ہو، چاہے بالکل بے پڑھا لکھا ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے ڈگری ہولڈر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے رکشا چلانے والا ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو، جھاڑو دینے والا ہو، سب شامل ہیں مسلمان. کنتم خیر امہ، تم سب خیر امت میں شامل ہیں. عورتیں بھی ہیں اس میں، مرد بھی ہیں، سبھی شامل ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کسی مفسر نے آج تک اس میں سے کسی امتی کو خارج کیا. آپ کو معلوم ہو تو آپ بتائیں، مجھے نہیں معلوم کسی امتی کو خیر امت سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ اس کے بعد اس خیر امت کا کام بتایا گیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، تمہاری تشکیل اس لیے ہوئی ہے، آخری امت تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور بھلائیاں پھیلاؤ. کون خارج ہوا اس میں سے؟ اس ڈیوٹی سے کوئی خارج ہے؟ کوئی نہیں. اب جو جاہل ہے یا کم پڑھا لکھا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق دعوت کا کام کرے گا، اس طبقے میں کرے گا جو اس کے لائق طبقہ ہوگا، اس میں کرے گا. اور کس نے اس سے کہا کہ بھائی پڑھائی لکھا رہا ہمیشہ؟ وہ کوشش کرے، تبلیغ کا کام کرے گا، سوالات لوگ اس سے کریں گے، جواب نہیں دے پائے گا تو پڑھے گا بھی، سوچے گا بھی، اور بھی کرے گا، سیکھے گا بھی. تو دھیرے دھیرے خود یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اسے عالم بننے پر مجبور کر دے گا. کر کے تو دیکھیں، نکلیں تو باہر. جب باہر نکلیں گے اور کسی پانی میں، کسی تالاب میں کودیں گے تو انشاءاللہ ہاتھ پار مارتے مارتے تیرنا بھی آ جائے. اور اگر تیرنا نہ سیکھنا چاہیں، تیرنا یوں ہی سیکھنا چاہیں خشکی میں، تو اصول تو بتا دیے جائیں گے آپ کو، لیکن تیرنا نہیں آئے گا آپ کو. تیرنا جب ہی آئے گا جب وہ تالاب میں اتر پڑیں گے، ہاتھ پیر ماریں گے، جان کا خطرہ پیدا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تیرنا سیکھے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے باہر رکھو، یہاں سکھا دو مجھے سب کچھ، تو سکھا تو دیا جائے گا اسے، لیکن جب وہ اندر جائے گا انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ جواب ذہن میں رکھیے، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم لا الہ مشکلات لا الہ. ہر آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یہ سمجھے کہ میرا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھوانا نہیں ہے، یہ بھی میرا کام ہے. جھوٹ سے بچنا نہیں ہے میرا کام، جھوٹ سے بچوانا بھی ہے، یہ بھی میرا کام ہے. انصاف کرنا ہی میرا کام نہیں، انصاف کرانا بھی میرا کام ہے. دیانت کرنا میرا کام نہیں، دیانت کرانا بھی میرا کام ہے. سوچیں انشاءاللہ تعالی دنیا وسیع ہوتی چلی جائے گی اور ہر عالم. اور رہا یہ کہ عالم ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھائی ازہر سے فارغ ہو یا بغداد کے کسی مدرسے سے فارغ ہو یا ہندوستان کے کسی مدرسے سے فارغ ہو، تو مجھے بتائیے کہ حضرت علی کہاں سے فارغ تھے؟ حضرت عمر کہاں سے فارغ تھے؟ وہ کہاں کے عالم تھے؟ کہاں پڑھا تھا؟ کون سی ڈگری ان کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، سیکھا انہوں نے. آپ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھیے، سیکھیے. ان کے نصیبے یہ تھے کہ ان کو رسول اللہ میسر تھے، آپ کے نصیبے یہ ہیں کہ ہم میسر ہیں. یہی ہوگا دنیا میں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ علی امیر المومنین، عجیب بات ہے، حضرت عمر نے کس ٹھاٹ سے شان سے حکومت کی 10 سال تک،
اور آپ تو 2.5 سال ہی میں گڑبڑ ہو رہے ہیں، کیا ہوا یہ؟ تو کہنے لگے، علی نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، عمر کے ساتھی علی جیسے لوگ تھے اور میرے ساتھی تم جیسے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے جیسے میں ہوں ویسے میں یہ ساتھی نے لیے ہیں، اور ان کے نصیب یہ تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے معصب تھے، لیکن ہر دور میں جو آپ کو نصیب ہیں وہی ٹھیک ہے، اور اس کی تمنا بھی نہ کیجئے کبھی کہ کاش ہم رسول کے دور میں ہوتے، کبھی تمنا نہ کیجئے۔ جس دور میں اللہ نے پیدا کیا یہی ٹھیک ہے، یہی بہت ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج ہم ٹھاٹھ سے مسلمان ہیں۔ رسول کے دور میں جو مسلمان ہونے کے لیے جو مصیبتیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، بلال کے بارے میں رضی اللہ عنہ کیا ہے، نیچے کولے جلا دیے جاتے تھے، اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، سینے پر انسان چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور خباب نے کہا کہ کوئلے میری چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی، تمام داغدار کی پیٹ میں۔ پتہ نہیں ہم کس کیمپ میں ہوتے، اس دور میں ہوتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج خطاکاروں گناہگاروں کے درمیان ہیں، خطاکار گناہگار ہیں مگر مسلمان ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، منافق نہیں ہیں انشاءاللہ، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج منافقین نہیں ہیں، اس لیے کہ آج منافق کس وجہ سے ہوں گے؟ آج تو غیر مسلم ہو جائیں بہت سکون ملے گا، بہت ٹھاٹ سے ہیں لوگ، لیکن پھر میں ہمیں ہر قیمت پر مسلمان رہنا، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اسلام کو قربان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اس کمزوری کے باوجود، گناہگاری کے باوجود تیار ہے میں سے کوئی؟ ہرگز تیار ہے، ہر چیز قربان کر دیں گے اسلام کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں، منافق نہیں، مومن ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ قبول کرے، اللہ کو جی دعا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله محمد تکبیر۔